السلام علیکم ناظرین، حابیل و قابیل جو دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، جو ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا۔ حابیل و قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا کہ بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اور اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی قبول فرما، اور آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد، بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تیری بہن اقلیمہ اب حابیل کے لیے حلال ہوئی ہے اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اب اس لیے وہ اب حابیل کو مارنے کی تدابیر میں رہنے لگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ماروں، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے بھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو شیطان نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا، دوسرا پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین سے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ اب قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کروں۔ ناظرین، یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل اب بہت زیادہ پریشان تھا کہ اپنی بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کئی دن گھومتا پھرتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔ چنانچہ اسی دوران اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑنے لگے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، تو پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں اور چونچ کی مدد سے گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اسی طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ اسے اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرنا ہے، تو اس نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، حابیل بہت دنوں سے نامعلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ ترک کر دیا
اور آبیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ آبیل الغاسیہ الغاسیہ اے بدر پکار رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو آبیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب قبر کھودی تو آبیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو قبر سے نکال کر ایک تابوت میں بند کر کے اپنے گھر لے آئے اور دفن کر دیا۔ ناظرین، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سوائے آبیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایات ہے کہ جب آبیل کا قتل ہوا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ پہلا جرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کی لڑکی نے، جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنی ہی لڑکی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔